اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنا محاسبہ۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان اپنے بارے میں انفرادی طور پہ مکمل طور پہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، جو وہ عمل کرتا ہے، انسان اپنے ہر ایکشن کے لیے خود ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی اس ذاتی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والی ہے، بلا شبہ اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے پاس ذاتی حیثیت سے آنے والا ہے۔ یعنی ہم اپنے ہر عمل کے لیے خود اکاؤنٹیبل ہے۔ پھر انسان کو جتنی بھی مفید چیزیں دے دی جائیں، جب تک انسان خود ہی ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مثالیں لے لیں کہ ان کی جو بیویاں تھیں، ان پہ غور اگر ہم کریں کہ دونوں ہی انبیاء کرام کی بیویاں تھیں، بلکہ ان میں سے ایک تو اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہے۔ پھر یہ بھی تصور میں لائیں کہ ان انبیاء کرام نے اپنی جو ان کے ازواج ہے، ان کی تربیت میں بھی کتنی کوشش کی ہوگی یقیناً، لیکن چونکہ ان بیویوں کے اندر اپنے اندر جو اصلاح کا جو عنصر ہے، اصلاح کا جو مادہ تھا، وہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ نہیں اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکی، وہ تمام بہترین کام نہیں کر سکی جو وہ کر سکتی تھی، لیکن اس ایک بہترین ماحول میں ہونے کے باوجود بھی وہ سب نہیں کر سکی، اور ان کو بالآخر کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ سورہ التحریم آیہ نمبر 10۔ لیکن اب دوسری طرف فرعون کی وائف کی مثال لے لیں کہ وہ سب سے بڑے مجرم کے گھر میں تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کے لیے بطور مثال پیش فرمایا، کیونکہ فرعون کی اہلیہ ذاتی طور پہ اپنی اصلاح اور اپنی ایمانی تربیت کی حامل تھی۔ پھر ایک پوئم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ there was a man، ایک ینگ مین تھا، اور اس نے کوشش کی کہ میں دنیا کو چینج کر دوں۔ اس نے یہ سوچا کہ میں پوری دنیا کو چلو چینج کرنے کے لیے نکلتا ہوں، لیکن اس نے اس معاملے میں جب کوشش کرنا سٹارٹ کی تو اسے بہت مشکل لگا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو میں ایک قوم کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ اس مشن پہ نکلا تو پھر بھی وہ مشکل میں رہا، نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ لیٹ سٹارٹ کہ اپنے ایریا کو، اپنے ٹاؤن کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ اس مشن پہ نکلا پھر وہ ناکام رہا۔ اینڈ پہ آ کے پھر اس نے کہا چلو میں اپنی فیملی کو چینج کرتا ہوں، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ اور اس سارے پروسیس کے درمیان اب وہ بہت اولڈ ہو چکا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا تب اس نے یہ ریئلائز کیا کہ چلو میں اپنے آپ کو چینج کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو چینج کرنا سٹارٹ کیا، اینڈ اس بارے میں وہ مکمل طور پہ سکسیسفل رہا۔ تو پھر اس ٹائم پہ اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ یہ پہلے کر لیتا کہ سب سے پہلے، یعنی سیکوینس چینج کر لیتا، سب سے پہلے وہ خود کو چینج کرتا۔ جب وہ خود چینج آتا تو اس کی فیملی میں چینج آتا، جب فیملی میں چینج آتا تو ایریا میں بھی چینج آتا، جب ایریا میں آتا تو نیشن میں بھی آتا، جب نیشن میں آتا تو دنیا میں بھی آتا۔ تو اسی طرح اس میں ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ بس جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں دن بھر میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور ہم چینج کر سکیں اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ ہم اپنے محاسبے کی بات کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے محاسبے میں مشغول ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو
بلیم گیم نہیں وہ کرتا. وہ دوسروں کو زیادہ کسی بھی چیز کا الزام نہیں اس پہ ٹھہراتا کہ یہی دوسرا ہی شخص غلط ہے. ہمیشہ جو بھی معاملہ غلط پیش ہو رہا ہے، جو بھی چیز غلط ہو رہی ہے، وہ دوسروں ہی کو الزام نہیں دیتا اس کا، بلکہ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ کیا میری سوچ، میری جو زبان ہے، میرا جو عمل ہے، کیا وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں. تو وہ اپنے محاسبے پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. پھر لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں اپنی سیلف انالیسس کی، اپنے محاسبے کی کمی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ہر چیز کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، غلط ہونے کے باوجود اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بہت بہانے بناتے ہیں، پھر زیادہ تر نیگیٹو جو چیزیں ہیں انہی پہ ان کا دھیان رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اپنی وہ جو وقتی ٹیمپریری خوشی پہ ان کا فوکس جو ہے وہ سارا ٹیمپریری خوشی کے اوپر ہوتا ہے. پھر اگر ہم کچھ سولوشنز کی طرف دیکھ لیں کہ اگر ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک ذاتی جو ہمارا محاسبہ ہے اس میں کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت، بہت زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے. پھر دوسری چیز، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کے میننگز کو، اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ اللہ یعنی راضی رہنا ہے، تقدیر پہ راضی رہنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرتے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے کیا مجھ سے غلط ہوا، کیا صحیح ہوا. تو ہر روز اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. اب ہم ڈاکٹر کنول سے اس ٹاپک کے بارے میں مزید انفارمیشن، مزید گائیڈ لائنس لیتے ہیں انشاءاللہ بالخیر. جی ڈاکٹر کنول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم بات کر رہے ہیں اسپاؤزز یعنی شادی شدہ جوڑے کی، جو زوجین ہیں، اور ان کی سیلف اویئرنیس کی، خود شناسی کی، اپنے آپ کو جاننے کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کبھی جھانک کر دیکھا ہی نہیں. ہمیں اپنے بارے میں بہت سی باتیں نہیں پتہ ہوتی، اور جب ہمارے اندر یہ سیلف اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے اور جب ہم ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہمارا فوکس دوسرے انسان پر ہو جاتا ہے. ہمارا دین ہمیں بار بار اسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور یہ دیکھو کہ کون سا ایلیمنٹ مسنگ ہے اور اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. سو بیسیکلی یہ خود شناسی ہوتی کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک صلاحیت موجود ہو انٹروسپیکشن کی، اپنے اندر جھانکنے کی اور پہچاننے کی اپنے آپ کو. دنیا میں اس وقت اپنی پہچان کی بہت سی موومنٹس ہیں، اور ان موومنٹس میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں اور میں. لیکن میں جب بات کر رہی ہوں سیلف اویئرنیس کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، تو اس میں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میری نیڈز کیا ہیں، میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، میری حد کہاں ختم ہو جاتی ہے، میری باؤنڈری کہاں ہے، میرا کمیونیکیشن سٹائل کیا ہے. اور ان سب باتوں کی وجہ سے جو میرے اندر موجود ہیں، جب میں اپنے سپاؤس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اس سے کیا رزلٹ ملتا ہے. اور ہمارے بہت سے بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں جو ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہے ہوتے اپنے بارے میں، جن کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم اوور لک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے ہی بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس، ڈسکنیکشن اور بہت سے کانفلکٹس جو ہیں، لڑائی جھگڑے فساد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیلف اویئرنیس جو ہے، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے مسئلے مسائل ہیں جہاں سے ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں مسائل کو اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایموشنل ریگولیشن ہماری نہیں ہوتی، نہ ہم اپنے ایموشنل مسئلوں کو سمجھتے ہیں، نہ ہم نے ان کو مینیج کرنا سیکھا ہوتا ہے. کہیں پہ ہم ایک دم پھٹ پڑتے ہیں، کہیں پہ ہم اپنے جذبات کو دبا لیتے ہیں، کہیں پہ بہت سے
امپلسو بیوقوفانہ قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں، جس سے اسی ریلیشن شپ کو جس کو ہم بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کو بہترین بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی بہت ہی اندھیرے کمرے میں ہیں، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور کبھی ہم ادھر کسی چیز سے ٹکرا رہے ہیں اور کبھی دوسری طرف کسی بات سے کسی چیز سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ لگاتار ہماری آرگیومنٹس چل رہی ہیں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور اکثر اوقات اگر کسی کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا جھگڑا کس بات پہ ہوا، تو وہ بہت ہی پیٹی سی بات ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ انسان کو خود حیرت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، یہ کوئی بات تھی لڑنے کی جس پہ میں نے لڑائی کی۔ اسی طرح سے جب خود شناسی نہیں ہوتی تو اس میں ہم اپنی پرسنل نیڈز کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کی ایک ضرورت رکھی ہوئی ہے، کسی کو کوالٹی ٹائم چاہیے، کسی کو اچھے الفاظ سے اپریسیشن چاہیے، کسی کو فزیکل ٹچ چاہیے، کسی کو تحفہ دینا، تحفہ کوئی چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو۔ یہ ساری نیڈس جو ہماری ہوتی ہیں نا ہماری پرسنالٹی کی، یہ ہمارے بچپن کے پاسٹ ایکسپیرینسز، ایکسپیکٹیشنز، ہمارا اپنی فیملی میں رہنا کیسا تھا، اس سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اپنی ضروریات کو سمجھے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اندر سے ہمیں پھر اس ریلیشن شپ میں ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور ہمیں وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمیں کئی دفعہ لڑتے ہوئے، آپس میں کوئی آرگیومنٹ کرتے ہوئے واقعی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اتنی سی بات پہ کیوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں، لیکن بس وہ آرگیومنٹ ہے کہ وہ چلتی چلی جا رہی ہے، وہ ہمیں بودر بھی کر رہی ہے، پریشان بھی کر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم اب اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا کئی دفعہ جو ایک کانسیپٹ آف ریالٹی ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی وہی بات ہے کہ ہمارا بچپن کیسا گزرا، ہمارے ڈیفنس میکنزم کیسے ہیں، ہم کس بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کیسے ہیں، کن کن باتوں میں ہم بہت بائسڈ ہیں، ہمیں وہ نہیں سمجھ آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہماری بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے نا ان باتوں کو دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سیلف اویئرنیس ہوتا ہے نا، یہ کوئی ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں ہم نے پہنچنا ہے، ایسی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہر دن آپ اپنے بارے میں ایک نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں، میرے اندر کیا کچھ بیٹھا ہوا ہے، کیا کیا باتیں جن سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیا کیا باتیں جن سے میری زندگی کے مسائل بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے سیلف اویئرنیس میں، وہ ہمارا کمیونیکیشن سٹائل ہوتا ہے۔ یہ بہت کروشل پلر ہوتا ہے۔ ہمیں بات ہی نہیں کرنی آتی، گلے میں پھندا لگ جانا ہے، یا چیخنا چلانا شروع کر دینا ہے، رونا شروع کر دینا ہے، ہمیں اپنی نیڈز اور فیلنگز اور ایکسپیکٹیشنز کو کلیئرٹی کے ساتھ بتانا ہی نہیں آتا۔ کئی دفعہ ہم اتنے دکھی نظر آ رہے ہیں، اب کوئی اگلا انسان پوچھتا ہے کہ بھی کیا مسئلہ ہوا، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ کئی دفعہ ہم شکوہ کسی اور بات کا کر رہے ہیں، دل میں کوئی اور دکھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے اندر ریزنٹمنٹس ہیں، مطلب جو چیز ہم نہیں اس ریلیشن شپ میں ڈالنا چاہ رہے اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نا ہماری کوئی باؤنڈری سیٹنگ بھی صحیح نہیں ہوتی کہ کہاں پر وہی بات ہے کہ فل سٹاپ ہم نے لگا دینا ہے۔ تو اس میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو جاننے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنے اندر ہم نے بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ کسی کی کمنٹ میرے سامنے سے، میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، شاید وہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹاپک تھا، زوجین سے ریلیٹڈ تھا، اور اس میں نے ہو سکتا ہے کہ 2-3 افراد کو کہا ہو کہ آپ کی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہے اور آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے جواب میں کسی نے یہی لکھا ہوا تھا وہاں پہ کمنٹ میں کہ جی اگر صبر ہی کرنا تھا تو پھر ہم آپ کے سیشن میں کیوں آئے، ہم نے کیوں آپ کا سیشن اٹینڈ کیا، آپ ہمیں اس کا کوئی فارمولا کیوں نہیں بتا رہی۔ صبر بھی دیکھیں خود شناسی سے آتا ہے، اپنے آپ کو جاننے سے آتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں صرف صبر کی بات نہیں ہوتی ہے، صبر جمیل کی بات ہوتی ہے کہ صبر آپ وہ کریں جو بہت ہی خوبصورت ہو، یعنی ایسا صبر ہو جس میں آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اپنے نفس کو بہت اچھی طرح سے ٹھہرا سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں صبر بھی جبر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمیل، صبر جمیل اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، جس میں
ہم نہ دکھوں کا اظہار کر رہے ہیں، نہ شکوہ کر رہے ہیں، نہ شکایت کر رہے ہیں، نہ جلد بازی کر رہے ہیں، اور ظاہری طور پر اخلاق کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ جب بے صبری ہوتی ہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، ریسٹلیس ہو جاتے ہیں. بہت سے جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ سے کوئی برعکس، کوئی اپوزٹ طریقے سے ہی کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس معاملے کو بس برداشت کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، حذف کر جاتے ہیں، تو کئی دفعہ بعد میں آسانیاں بھی آتی ہیں. کسی عقل مند انسان سے پوچھا گیا تھا کہ صبر جمیل کیا ہے، تو اس نے کہا جب تم آزمائش میں مبتلا ہو تو دل الحمدللہ کہتا ہو. اس صبر میں بہت بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر صبر کرنا. کیونکہ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں چلو دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم صبر کر لیں، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ شکر کریں اور وہ صبر کریں جو اللہ کی خاطر ہو. اس لیے دیکھیں نا، ہم جب انبیاء کی زندگی دیکھتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ وہ اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی بیان کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کتنا اجر ہے. تو سیلف اویئرنیس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو جانو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے جو بھی تمہارے زندگی میں پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت کیا کرو؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور اون سیلف. اب اپنے بارے میں ہم نے کیا کچھ سمجھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ میرا ایک پرسنل جرنی ہے، اس میں مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنا احاطہ مکمل طور پہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے. جیسے جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں، اور فرض کریں کہ وہاں پر 5-6 کمرے ہیں اور آپ ایک کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے، اور اسی کمروں کو کہتے جا رہے ہیں اس میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو کتنے ہی ریسورسز ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہوتا. اور سیلف اویئرنیس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی دوسرے انسان سے کمیونیکیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کا اپنے بارے میں علم بڑھتا ہے، آپ کا انرجی لیول بڑھتا ہے، گلٹ اور شیم سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کچھ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں اور باقی افراد بھی جانتے ہیں. جتنے ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ہماری پرسنل ہیبٹس کو جان رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے اندر اچھائی ہے، کون سی ہماری شارٹ کمنگز ہیں، ہماری پرسنالٹی کے ٹریٹس کیسے ہیں، ہمارا کمیونیکیشن کا سٹائل کیسا ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈز کیسے ہیں. اور وہاں پر ہم کافی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات زوجین کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جس خاندان میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اپنے والدین کے ساتھ، تو ان کے نزدیک بہت سی ایسی باتیں نارمل ہوتی ہیں، نارمل بن چکی ہوتی ہیں، بیکاز دے آر سو یوز ٹو اٹ. اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ شادی کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، یا مجھے بتایا نہیں گیا، میری بیوی ایسی، میرا شوہر ایسا، اس لیے کہ وہ جو فیملی ہوتی ہے ان کی اپنی، ان کے سامنے یہ چیزیں بہت کھل کھل کے ہوتی ہیں، وہ سال ہر سال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہے، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. لیکن اصل ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اور جب ہسبینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شیئرنگ یہ کرتے رہنا چاہیے. مجھے یہاں ان ایریاز میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے یہ کام کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیلدی شیئرنگ کرتے ہیں، دل میں بات نہیں رکھتے، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، خبردار جو تم نے میرے سامنے یہ کیا. کیونکہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ سیلف اویئرنیس کا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو ایسی ہی ہوں یا ایسا ہی ہوں، اور میں تمہارے اوپر اپنا سارا لوڈ ڈمپ کر رہا ہوں. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس چیز کو سمیٹو. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور ہماری شخصیت اس طرح نکھر کر لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ ہم اپنی جو بھی شارٹ کمنگز ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اپنے اسپاؤس کو بھی فائدہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم گرو بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امپاورڈ بھی محسوس کرتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فردر زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. اچھا، اب ہماری پرابلمز کہاں ہوتی ہیں؟ ہماری پرابلم ہوتی ہے کچھ ایسے ایریاز میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن ہمارے اسپاؤس کو ہمارے بارے میں وہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، اور ہم وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. ہمیں نا بہت ہی زیادہ وہ فکر سی ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ بات نہ پتہ چل جائے، اگر ان کو پتہ چلا تو میری بڑی انسلٹ ہوگی،
یہ باتیں آپ کی اپنے چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، اسکول کالج کے زمانے کی کوئی بات ہو سکتی ہے، آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کوئی آپ کے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، جس میں آپ اس کو اپنی عزت کے اوپر لے لیتے ہیں کہ اگر میرے گھر والوں کی یہ بات یا میری یہ بات میرے اسپاؤس کو پتہ چل گئی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ بہت مجھے مشکلات سی آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے دیکھیں نا، کئی ہمارے سیکرٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو آپ نے بیٹھ کر ضرور یہ سوچنا ہے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو مجھے ریزالو کرنا ہے، یعنی یہ باتیں واقعی میرے لیے ٹربل سم ہیں، میں اپنے اسپاؤس کو نہیں بتانا چاہ رہا یا چاہ رہی، لیکن یہ میرے اس کرنٹ رشتے کو جو ہے افیکٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کئی دفعہ چائلڈہڈ سیکشل ابیوز آ جاتا ہے، کئی دفعہ پرانی منگنیاں، یا اگر دیکھیں کئی دفعہ سیکنڈ میرج ہے تو وہ جو پہلے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کوئی ایسے ریلیشن شپ میں چیلنجز تھے وہ آ جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی بروکن ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا کئی دفعہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پیرنٹس کا کوئی ایسے ریلیشن شپ میں چیلنج ہوتا ہے جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے، اپنی فیملی ممبر کا جو آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. مجھے جیسے ایک خاتون نے کانٹیکٹ کیا اور ان کے بھائی اور بھابھی کے بہت سے جھگڑے تھے اور وہ کافی سیریس نیچر کے تھے. اب یہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں، لیکن یہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانا چاہتی تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بتاؤں گی تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کافی اچھا ہے اور میرے ہسبینڈ ہیں بھی بہت انڈرسٹینڈنگ. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کتنی کیلکولیٹڈ بات آپ نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے ڈسکلوز کر دینی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ نے بار بار آنا ہے، آپ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بار بار ملنا ہے، گپ شپ لگنی ہے، آنا جانا ہونا ہے، اور وہ اگر مسئلہ اس کپل کے لیے دوسرے کپل کے لیے ڈیورس تک جا رہا ہے، تو جب ایک دم آپ بتائیں گی کہ یہ ڈیورس ہو گئی یا تعلقات خراب ہوئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے ہسبینڈ کو شاید زیادہ مشکل لگے کہ اچھا میری بیگم نے مجھے کبھی نہیں بتایا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو ڈسکلوز کر دیتی ہیں کہ آج میں پریشان ہوں اس لیے کہ ذرا سی بھائی سے بات ہوئی یا بھابھی سے بات ہوئی یا گھر والوں سے بات ہوئی، یا میں ان کی طرف جب چکر لگانے گئی تو یہ مسئلہ ایسے سامنے انہوں نے مجھے بتایا، تو اس لیے ہوں، تو آپ دیکھیں وہ آپ کے لیے کمفرٹ زون بن جائیں گے، وہ آپ کو ضرور کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر ہم اپنے مسائل کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، لیکن جب ہسبینڈ گھر آ رہے ہیں، اب ہم بکھلائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. اسی طرح دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈ کو آفس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ بیوی کو نہیں پریشان کرنا چاہتے یا اس سے ڈسکس کرنا چاہتے. ایک ہسبینڈ اور وائف مجھے ملے، وائف جو تھی وہ بہت کمپلین کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے آفس میں اتنی ینگ لڑکیاں ہیں، اتنا ڈریس اپ ہو کے آتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت انسیکیور رہتی ہوں، میرا اپنے ہسبینڈ سے پھر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. ان کے ہسبینڈ یہ کمپلین کر رہے تھے کہ جی میں تو گھر آتا ہوں تو ڈر ڈر کے آتا ہوں کہ پھر میری بیگم نے کیا کرنا ہے، مجھ سے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے، مجھ سے جو ہے نا پھر اچھی طرح بات نہیں کرنی. وہ کہتی کہ نہیں دیکھیں نا، یہ مجھے دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ان لڑکیوں کے ساتھ کتنے خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ خوشی خوشی جاتے ہیں. ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھیں اب میں ان کو کیا کیا مسئلے بتاؤں. انہوں نے کہا کہ میں کافی سینئر پوزیشن پہ ہوں، اور ابھی مجھ سے نیچے جو مینیجریل پوزیشن پہ ہوں، اور مجھ سے نیچے میرے 3 سٹاف ممبر جو ہیں انہوں نے ون آفٹر دی ادر کوئٹ کر دیا. تو وہ کہتی کہ اب دیکھیں میرے لیے کتنی بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، میرا باس مجھے بلا رہا ہے، میری اپنی نوکری خطرے میں ہے. اب میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ اس پہ کہیں گی کہ آپ نے کچھ کیا ہوگا، اور میں اس مسئلے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے موڈ کو بھی مینیج کر رہا ہوں، اور اپنی وائف کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اور جب مجھے وہ بار بار کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے پوک کرتی ہیں تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ہماری فضول میں لڑائی ہو جاتی ہے.